السلام علیکم دوستوں، اس دنیا کے ہر شہر کی زمین اپنے اندر کئی رازوں کو دفن کیے ہوئے ہے جس سے ابھی تک ہم پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ آج میں چند ایسی جگہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جن میں سے ایسی جگہ بھی ہیں جس کو انسانی ہڈیوں سے سجایا گیا ہے، اور کچھ مقامات ایسے بھی ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ ہائی گیٹ سیمیٹری دوستوں سن 1839 کے اندر بنایا گیا یہ ہائی گیٹ سیمیٹری ایک ایسا قبرستان ہے جو لندن کے اندر موجود ہے، اور یہ قبرستان اپنے عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے اپنے آس پاس کی جگہوں پر بہت ہی فیمس ہے۔ یہاں کے لوگوں نے کافی دفعہ رپورٹ بھی کی اور بتایا کہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں تو کوئی ہمیں پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور اکثر ہمیں یہاں پر لال آنکھوں والی چیزیں نظر آتی ہیں، اور اگر اس کے پھیلاؤ کی بات کی جائے تو یہ 37 ایکڑ تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستوں اس ہائی گیٹ سیمیٹری قبرستان کو اسٹیفن کیری نے ڈیزائن کیا ہے، اور اس قبرستان کے مغرب کے حصے میں تقریباً 1,70,000 قبریں موجود ہیں، اور اسی طرح اس کی مشرقی اطراف میں 53,000 قبریں موجود ہیں جو واقعی میں بہت زیادہ ہیں، اور اس کو برطانیہ کے اندر سب سے خطرناک پلیسز میں سے بھی ایک مانا جاتا ہے۔ دا بون چرچ دوستوں چرچ کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ کرسچن مذہب کے لوگوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو چرچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دنیا میں موجود باقی سب چرچ سے بہت ہی مختلف ہے، کیونکہ اس چرچ کے اندر ایک قبرستان بھی موجود ہے۔ دراصل دوستوں پرانے وقت میں لوگ اس جگہ کو بہت ہی اہمیت دیتے تھے اور اسے مقدس سمجھتے تھے، اور اس ٹائم پر ہر انسانی مرنے کے بعد اسی جگہ پر دفن ہونے کی خواہش رکھتا تھا۔ لیکن جب مرنے والے لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی تو 14ویں صدی کے اندر اس چرچ کو انسانی ہڈیوں سے سجانا سٹارٹ کر دیا گیا، اور آپ کو یہ بات سن کر بالکل بھی یقین نہیں ہوگا کہ اس پورے چرچ کو 40,000 سے لے کر 70,000 تک انسانوں کی ہڈیوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، جس میں ایک نارمل ٹھیک ٹھاک انسان بھی جاتے ہی خوفزدہ ہو جائے گا۔ اس چرچ کے بارے میں ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ اس جگہ کو ہر سال 2 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ڈیول ہولز دوستوں اس ہول کو شیطانوں کا ہول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پہاڑ کے پہلوں میں بہت ہی خوفناک طریقے سے بنایا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ ہول پانی سے فل بھرا ہوا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی گہرائی کی تو یہ 152 میٹر یعنی کہ 500 فٹ سے بھی زیادہ گہرا ہے، اور یہاں کے آس پاس رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان ایک دفعہ اس کے اندر چلا جائے تو وہ کبھی بھی واپس نہیں آتا۔ اور دوستوں اس کو آج تک اندر سے نقشہ بھی نہیں بنایا گیا، اور یہ شیطانوں کا ہول اپنے رہائشی پیپ فش کو مستقل درجہ حرارت 92 سیلسیس 33 فارنہائٹ اور نمکینی کی حالات فراہم کرتا ہے، جس میں بہت سے دوسرے پیپ فش کے اتار چڑھاؤ والے ماحول کے برعکس ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس ڈیول ہول کے اندر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، کیونکہ کچھ ٹائم پہلے 4 دوست اس کے اندر گئے تھے اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئے، اور نہ ہی ان کا آج تک کوئی پتہ لگایا جا سکا ہے۔ بیلٹس ہائلسٹیٹن دوستوں ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی انسان بھی اپنے شوق سے جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہاں پر ہر انسان بیمار اور تکلیف میں ہوتا ہے، اور آئے دن بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہسپتال کے اندر مرتے ہیں۔ اسی طرح جرمنی کے اندر موجود یہ جو ہاسپٹل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو World War I اور World War II کے درمیان بنایا گیا تھا۔ دوستوں اس ہاسپٹل کو بنانے کا یہ مقصد تھا، تب لوگ بہت زیادہ تعداد میں بیمار ہوتے تھے اور مرتے تھے۔ اس کو دیکھتے ہوئے وہاں کی حکومت نے ان ہاسپٹل کو بنایا تھا، اور ایسے ایک دو نہیں بلکہ اسی جگہ پر 70 ہاسپٹل بنوائے گئے تھے، اور اس جگہ کے بارے میں ایسا سنا گیا ہے کہ یہاں پر مرنے والے لوگوں کی تعداد لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ سینکڑوں میں چلی گئی تھی، اور پھر بعد میں یہ جگہ اتنی ڈراؤنی اور خوفناک ہوتی گئی کہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اس کو حکومت نے سن 2000 سے کچھ سال پہلے ہی بند کر دیا تھا، اور اب یہ جگہ کسی ہانٹڈ پلیس سے کم نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر رہنے والا کوئی شخص اس ہاسپٹل کے اندر جانا چاہتا ہے۔ بولٹن اسٹریٹ دوستوں بولٹن کے اندر واقع یہ جگہ کسی خوبصورت نظارے سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ میں خوبصورت درخت کے ساتھ بہتا ہوا پانی اسے اور بھی اٹریکٹیو بناتا ہے، اور اس جگہ پر جا کر بندہ ایک الگ ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ لیکن آپ اس کے بارے میں یہ بات سن کر شوق ہو جائیں گے کہ یہ جگہ جتنی خوبصورت دکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھنے میں یہ بہتا ہوا پانی ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی پرسکون ہے اور ہم اسے آسانی سے کراس کر سکتے ہیں، لیکن دوستوں جب کوئی شخص اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پانی کا بہاؤ اپنی تیز رفتار کے ساتھ اس کو دوسری طرف جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور انسان کئی کوششوں کے بعد بھی اس کے اندر سے نکل نہیں سکتا، اور اس میں موجود پتھروں
पर लगने से उसकी मौत भी वाक़ हो जाती है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले इस जगह पर एक कपल की भी इसी वजह से मौत हुई थी। वो भी इस जगह पर घूमने के लिए आए थे और इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। सच में दोस्तों ये खूबसूरत जगह बहुत ही खतरनाक है। बूवे आइलैंड दोस्तों, साउथ अफ्रीका के वेस्ट में मौजूद ये बूवे आइलैंड पूरी तरह बर्फ की तह से ढका हुआ है। इस आइलैंड पर रहना तो दूर की बात, कोई इंसान इसके पास तक जा भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ का वेदर इतना ज्यादा खराब रहता है कि किसी इंसान को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और इसके 25-25 किलोमीटर के आसपास भी किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। इवन कि अगर हम किसी शिप या बोट की मदद से इस ग्लेशियर आइलैंड पर जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते। इस आइलैंड तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हेलीकॉप्टर, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा मुश्किलात पेश आते हैं, क्योंकि यहाँ का वेदर इस चीज में भी रुकावट बनाता है। लेकिन दोस्तों कुछ साल पहले यहाँ पर एक छोटी बोट दरियाफ्त की गई है, जिसने लोगों को सोच में डाल दिया था। सोचने वाली बात ये थी कि ऐसी जगह जहाँ पर इंसान का पहुंच पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ पर ये बोट कैसे आई, और इस बात का पता अभी तक कोई भी नहीं लगा सका। वो बिडन सिटी दोस्तों 180 एकड़ में फैली हुई चाइना के शहर बीजिंग में मौजूद ये सिटी और बिडन के नाम से जाने लगी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1421 सदी में चाइना के एक बादशाह ने इस सिटी में 3000 औरतों को एक ही टाइम पर सजाए मौत का हुक्म दिया था। और उसके बाद 15 से 20वीं सदी तक यहाँ पर चीन की हुकूमत थी। 980 इमारतों पर बना हुआ ये शहर अब पूरी तरह खाली हो चुका है, जिसकी वजह ये है कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर अब जिन्नात बसेरा करते हैं। यहाँ पर हमें हंसने, चीखने और रोने की आवाजें और एक लंबे बालों वाली अजीबोगरीब औरतें ढूंढती हुई दिखाई देती हैं, और लोग यहाँ पर तलवारों के लड़ने की आवाजें भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की वीडियो हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अल्लाह हाफिज।